امریکہ کا افغانستان سے انخلا تیز۔ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کا نصف کام مکمل کر لیا۔ 6 فوجی تنصیبات افغان فورسز کے حوالے۔ آنے والے دنوں میں مزید فوجی اڈے افغان فورسز کو سونپ دیے جائیں گے۔ 2 دہائیوں تک امریکہ اور نیٹو افواج کے زیر استعمال سب سے بڑا فوجی اڈا بگرام ایئر بیس بھی 20 دن میں افغان فورسز کے حوالے کر دیا جائے گا۔ جوہری معاہدے پر ایران اور عالمی طاقتوں کے مذاکرات کامیاب ہونے کا امکان۔ ترجمان ایرانی حکومت علی ربیعی کا کہنا ہے کہ جوہری معاہدے کی بحالی میں کوئی بڑی رکاوٹ باقی نہیں۔ امریکی پابندیوں کے باعث کچھ پیچیدگیاں ہیں۔ فریقین میں ایران کے صدارتی الیکشن سے قبل معاہدے کی تجدید کا امکان۔ روس میں انٹرنیشنل اکنامک فورم آج سے شروع ہوگا۔ 120 ممالک کے 10,000 سے زائد مندوبین اور کاروباری افراد شرکت کریں گے۔ مختلف ممالک کے سربراہ مملکت اور اعلیٰ عہدیداران بھی شرکت ہوں گے۔ فورم میں پاکستان کی نمائندگی پاکستانی سفیر کریں گے۔ ملک کو انتہا پسندی کی دلدل میں دھکیلنے والی مودی حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ بے ربط پالیسیوں کے باعث بھارت کو تاریخ کے بدترین تصاعد بازاری کا سامنا۔ بھارتی معیشت 7.3% تک سکڑ گئی۔ رواں سال مالی خسارہ بھی GDP کے 9.3% تک پہنچ گیا۔ بھارت میں مریضوں کی تعداد میں اضافے سے ہسپتالوں میں گنجائش ختم ہونے سے مریض خواہ۔ ایک روز میں مزید 1,33,228 نئے کیس بھی رپورٹ۔ متاثرین بھی 2,83,00,000 سے بڑھ گئے۔ دنیا بھر میں کورونا سے صحت مند ہونے والوں کی تعداد بھی 15,43,00,000 سے تجاوز۔ عالمی ادارہ صحت نے چینی ساختہ انسداد کرونا ویکسین سائنوویک کے ہنگامی استعمال کی منظوری دے دی۔ WHO کے مطابق ویکسین کی تیاری اور اثرات عالمی معیار کے مطابق ہے۔ سائنوویک کی آسان سٹوریج اسے کم آمدنی والے ملکوں کے لیے موزوں بناتی ہے۔ ماہرین نے سائنوویک کو 18 سال سے زائد عمر کے افراد کو لگانے کی تجویز دی۔ ترکی نے پاکستان سمیت متعدد ممالک کے مسافروں پر 14 روزہ قرنطینہ کی شرط عائد کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق فیصلے پر ترک حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ حکام کے رابطے پر پاکستانیوں کو 1 روز کا استثناء دیا گیا۔ سفارتی مشن پاکستانیوں پر فیصلے کے اثرات کم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ پاک فوج نے غیر معمولی نتائج حاصل کیے۔ دشمنوں کے مذموم عزائم خاک میں ملا دیے۔ سخت جان افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کے باعث دفاع مضبوط ہے۔ افسران خوابوں کی تعبیر اور مقاصد کے حصول کے لیے بلا خوف آگے بڑھیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ میں خطاب۔ مزید کہا، پاکستان کا مستقبل قانون کی بالادستی اور بلا امتیاز احتساب سے جڑا ہے۔ امن کاوشوں کو سبوتاژ کرنے نہیں دیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی کور ہیڈ کوارٹرز کوئٹہ میں بات چیت۔ کہا، امن و امان یقینی بنانے کے لیے حکومت سے تعاون جاری رکھیں گے۔ فوج ملک کی ترقی اور دیرپا امن کے لیے کاوشیں جاری رکھے گی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو سیکیورٹی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ، سرحدوں پر باڑ کی تنصیب پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کا مدت پوری کرنے کے بعد اگلی حکومت بھی بنانے کا دعویٰ۔ کہتے ہیں ان کی اگلی حکومت آئے گی تو ملک اور تیزی سے اوپر جائے گا۔ پاکستان مشکل وقت سے نکل چکا، اگلے سال شرح نمو مزید بڑھے گی۔ اپوزیشن مشکل میں پڑی ہوئی ہے، ان پر ترس بھی آتا ہے۔ کبھی 3 ماہ میں حکومت گرانے کا دعویٰ کرتے ہیں، کبھی کچھ اور تاریخ دیتے ہیں۔ عمران خان کا دورہ زیارت، قائد اعظم کے مجسمے کی رونمائی کی۔
ملک میں مہنگائی مزید بڑھے گی، گورنر اسٹیٹ بینک نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ رضا باقر کا بین الاقوامی میڈیا ادارے بلومبرگ کو انٹرویو، بولی معاشی ترقی کے ثمرات عام آدمی تک پہنچانے کے مقام تک پہنچ چکے۔ پاکستان نے اقتصادی پالیسی کے باعث نمایاں کامیابیاں حاصل کی، اسٹاک ایکسچینج میں تیزی آئی، زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ ہوا، پالیسی ریٹ میں تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ حکومت 5 دن میں گرے یا 5 سال میں جدوجہد جاری رہے گی۔ ملک میں آئین اور قانون کی پیروی چاہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے۔ پی ڈی ایم کا ہدف ناجائز اور ناکام حکومت ہے۔ ناجائز حکومت اور ناجائز اسمبلیوں نے عوام کو صرف مہنگائی دی۔ پی ڈی ایم کی گاڑی سے اترنے والے دوستوں کو فیصلے پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں واپسی کی خواہش نہیں۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ عمران خان اور عثمان بزدار کے خلاف عدم اعتماد نہیں لانا تو پی ڈی ایم بنانے کا کیا فائدہ؟ جب تک یہ نہیں پتا کب اور کہاں کرنا ہے، بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بڑی بڑی باتیں کرنا عمران خان کی عادت ہے۔ عمران خان نے اقتدار تو ہتھیا لیا لیکن ملک چلانا نہیں سیکھا۔ پاکستان میں تیار کورونا ویکسین پاک ویک کی لانچنگ تقریب، قومی ادارہ صحت اسلام آباد میں تقریب میں اعلیٰ حکام کی شرکت۔ فیصل سلطان نے کہا کہ ویکسین کی مکمل پیداوار چند سال تک پاکستان میں ہوگی۔ اسد عمر نے کہا کورونا پوری دنیا کے لیے چیلنج تھا، پاکستان میں حالات بہتر رہے۔ چین کے سفیر نے کہا کہ ویکسین کی تیاری دونوں ممالک میں دوستی کی ایک اور مثال ہے۔ پی ایس ایل 6 کے بقیہ میچوں کا انعقاد خطرے میں پڑ گیا۔ ابوظہبی کے محکمہ صحت نے ایس او پیز کی خلاف ورزی پر بھارتی براڈ کاسٹرز کو دبئی بھیج دیا۔ کیا براڈ کاسٹرز واپس ابوظہبی آ سکیں گے؟ فیصلہ آج ہوگا۔ پی سی بی اور فرنچائز مالکان کو ورچوئل اجلاس۔ ایونٹ کے بقیہ میچوں کے لیے 7، 8 اور 9 جون کے 3 شیڈول تیار۔ آئی سی سی کا 2024 سے 2031 تک کے ایونٹس کا اعلان، کئی نئے ممالک اور ٹورنامنٹ نئے کرکٹ سائیکل میں شامل۔ چیمپئنز ٹرافی 2025 اور 2029 بھی دوبارہ ہوگی۔ بھارت سے T20 ورلڈ کپ 2021 کی میزبانی ابھی واپس نہیں لی گی، حتمی فیصلہ رواں ماہ کے آخر میں ہوگا۔ اور معروف کامیڈی اداکار رفیع خاور عرف ننھا کو بچھڑے 35 برس بیت گئے، لیکن وہ آج بھی مداحوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ ٹی وی پروگرام الف نون سے بام عروج پر پہنچنے والے اداکار ننھا نے کئی فلموں میں لازوال کردار ادا کیے۔